بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 10ویں سپارے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ 9 سپارے مکمل ہو چکے ہیں اور 10ویں پارے کا انشاءاللہ آج آغاز ہوگا۔ دسویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورہ انفال کا آغاز ہوا تھا یسألونک عن الانفال، کہ وہ آپ سے مال غنیمت کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس کی وضاحت کی گئی اور فرمایا گیا کہ مال غنیمت کے جو 4 حصے ہیں وہ تو مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو 5واں حصہ ہے مال غنیمت کا تو وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے، مساکین اور جو فقراء ہیں، مسافر ہیں، ان کے لیے وہ حصہ ہوگا۔ تو یہاں سے اسی چیز کو بیان کیا اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ تمہیں جو کچھ بھی ملے مال غنیمت میں سے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس دن جس دن فیصلے کا دن تھا، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں باہمی ٹکرائی تھی، یعنی بدر کے دن، غزوہ بدر کے موقع پر جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فیصلے کا دن تھا اور 2 جماعتوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی اور مقابلہ ہوا، اس دن ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی وہ آیات جو اللہ نے مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے غزوہ بدر کے موقع پر نازل کی، یا پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے بھیجے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے آگے اگلی آیت میں اس جنگ کا نقشہ کھینچا گیا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے، تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ وادی کے دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ یہ جو بدر مقام ہے یہ ایک وادی ہے، اور مسلمانوں نے آ کر بدر وادی کے اس کنارے پر پڑاؤ ڈالا جو مدینہ منورہ کی طرف تھا، اور کافر جو تھے وہ دوسرے کنارے پر تھے، اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ جو وہاں سے بچ کر نیچے ساحل کی طرف سے چلا گیا تھا، تو اس لیے یہ کہا کہ اور قافلہ جو تھا وہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم پہلے لڑائی کا وقت آپس میں طے کر لیتے تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان اختلاف پڑ جاتا۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ لیکن لیقضی اللہ امرًا، چاہیے اس لیے تھا کہ اللہ پورا کر دکھائے اس کام کو، کان مفعولا، جس نے ہو کر رہنا تھا۔ لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ برباد ہو جائے جس نے برباد ہونا ہے واضح دلیل دے کر، ویحیی من حی عن بینہ، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے واضح دلیل دے کر،
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر بات سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ اگر یہ پہلے سے تمہارے درمیان جنگ کا وقت طے ہوتا تو پھر ایسا ہوتا کہ کبھی بھی یہ جنگ نہ ہو سکتی۔ اللہ نے حالات ایسے بنا دیے کہ ادھر سے مسلمان ان کے تجارتی قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، اور ادھر سے ابو جہل اور ان کے لشکر کو ظاہر ہے کہ اس تجارتی قافلے کے اندر ان کی ساری جمع پونجی تھی، تو انہوں نے ہر حال میں اس کو بچانا تھا، تو وہ تو اس مجبوری کے تحت آئے۔ اور مسلمانوں نے جب سامنے لشکر دیکھا، اب ان کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو ایسے حالات اللہ نے بنا دیے کہ جنگ ہونا ہی طے پائی تھی۔ اگر اس طرح کے حالات نہ بنتے تو یہ جنگ نہ ہوتی، اور اللہ نے اس جنگ ہونے میں حکمت یہ بیان کی تاکہ اللہ حق اور باطل کو ظاہر کر دے، کافروں کو پتہ چل جائے جو واضح دلیل دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لا رہے تو ان کی ہلاکت طے ہو جائے، اور مسلمان جو واضح دلیل دیکھنے کے بعد ایمان لا رہے ہیں ان کو اللہ مزید زندگی عطا کر دے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، ہاں، اور پھر اللہ نے یہاں یہ صورت بھی بنائی کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دشمن کی تعداد کم دکھائی، اور آپ نے وہ خواب مسلمانوں کے سامنے بیان کیا تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں۔ تو اس لیے فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کریں جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا خواب میں ان کی تعداد کم۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر وہ آپ کو زیادہ تعداد دکھاتے، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا۔ تو مسلمانوں کا لشکر کہتا کہ ان کی تعداد تو زیادہ ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، تو اس بات میں رائے کا اختلاف پیدا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اختلاف سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کے حالات بھی جاننے والا ہے، سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، ہاں، یہاں پر اللہ نے ایک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور دوسرا جب ان کا دو بدو مقابلہ بھی ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو وہ جوش، ہمت اور جذبہ عطا فرمایا کہ دشمن کا بڑے سے بڑا لشکر ان کو معمولی نظر آیا، کچھ نہیں نظر آیا، اور دشمن جو ہے ان کو بھی مسلمانوں کا لشکر کم، مسلمانوں کا لشکر تو ویسے بھی کم ہی تھا، 313 کی تعداد میں تھے، جبکہ دشمن 1000 کی تعداد میں تھا، تو مسلمانوں کا لشکر ان کو کم نظر آیا اور مسلمانوں کو کافروں کا لشکر کم نظر آیا، تاکہ ان کی آپس میں جنگ ہو جائے اور کوئی پیچھے نہ ہٹے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کو اللہ نے دکھایا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم تھی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی نگاہوں میں تم کم تھے، ان کی نگاہوں میں مسلمان کیا تھے؟ کم تھے۔ یہ کیوں اللہ نے دکھایا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جس کام نے ہونا ہے اللہ اس کو کر دکھائے، یعنی یہ جنگ ہو کر رہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کچھ ہدایات یہاں دی جا رہی ہیں کہ جنگ جیتنے کے لیے یہ ہدایات ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے، اذا لقیتم جب تم ملو، یعنی تمہارا مقابلہ ہو، فئۃ کسی گروہ سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ثابت قدم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں اگر جھگڑو گے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔
اللہ اکبر۔ تو یہ آپس میں اختلاف، آپس میں جھگڑے کی نحوست یہ بیان کی کہ اگر کوئی مسلمانوں کے گروہ میں آپس کے اندر اختلاف پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایک تو ان کی یعنی ان کے عزم اور حوصلے کمزور پڑ جائیں گے، اور دوسرا اللہ ان کی ہوا اکھڑ جائے گی اور وہ دشمن کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہاں، آگے کافروں کی کیفیت بیان کی کہ وہ کافر کس انداز میں اپنے گھر سے اتراتے ہوئے اور شان دکھاتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے نکلے۔ اللہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، بطرن، اکڑتے ہوئے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو ریاکاری کرتے ہوئے، اپنی شان دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ نے ان لوگوں کے سارے اعمال کو احاطے میں لے رکھا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان نے یہ کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا محافظ ہوں۔ یہاں پر حضرات مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ مشرکین اپنے گھروں سے نکلنے لگے تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا۔ وہاں پر ان کا ایک قبیلہ تھا جس کے ساتھ ان کی لڑائی رہتی تھی، قبیلہ بکر اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کو خوف محسوس ہوا کہ ہم جنگ کے لیے جائیں گے تو پیچھے یہ قبیلہ بکر کے لوگ کہیں ہمارے گھروں کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے قبیلہ بکر کے ایک سردار تھا سراقہ، اس کے روپ میں وہ ان کے سامنے آ گیا، مشرکین کے سامنے، اور ان کو آ کر اطمینان دلایا اور کہا کہ تمہارا تو لشکر اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ آج کوئی بھی تم سے جیت نہیں سکتا، اور باقی اپنے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، ان کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اب مشرکین جو تھے وہ اس کی بات سے مطمئن ہو گئے، اور جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا تو وہ جو شیطان سراقہ کی شکل میں ان کے ساتھ تھا وہاں سے یہ کہہ کر بھاگ نکلا کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اور میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ظاہر شیطان نے وہ فرشتوں کے لشکر وغیرہ دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب جب یہ مشرکین ہار کے واپس مکہ میں آئے اور ان کو وہ سراقہ بن مالک ملا جو بکر کا سردار تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم نے عجیب حرکت کی ہے، وہاں سے بھاگ نکل کھڑے ہوئے۔ تو اس نے کہا جی میں نے کون سا، میں تو تمہارے ساتھ گیا ہی نہیں ہوں، نہ ہی میری تمہارے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے۔ تو تب ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ سب شیطان نے کیا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا محافظ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب اس نے دونوں گروہوں کو آمنے سامنے دیکھا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہاں، اذ یقول المنافقون، ہاں اس وقت یہ جو منافقین تھے اور مشرکین کفار مسلمانوں کی تھوڑی تعداد دیکھ کر وہ یہ تبصرے کرنے لگے کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس لیے یہ تھوڑی سی تعداد میں ہمارے ساتھ ٹکرانے میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ ان مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پر ہے اور اللہ ان کو غالب کر کے رہے گا۔
اذ یقول المنافقون، وہ وقت یاد کرو جب منافقین نے کہا، والذین، اور ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں روگ تھا شرک کا، کیا کہہ رہے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، غرہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہؤلاء ان مسلمانوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، حالانکہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اب ان کافروں کو اس دن جو موت آ رہی تھی اور یہ مر رہے تھے، ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھتے، إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب ہمارے فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، کیا منظر تھا؟ وہ کون سا منظر تھا؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو وہ ان کے چہروں پر اور پشت پر مارتے جاتے تھے، ان کی پیٹھ پر اور ان کے چہروں پر ساتھ ساتھ مارتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ ان کی روح قبض کرتے تھے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور یہ کہتے تھے کہ جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، ڈائریکٹ ان کو جہنم میں بھیج رہے تھے۔ ذالک، یہ اس لیے، بما قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں یہ عذاب مل رہا ہے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ کداب آل فرعون، ان لوگوں کا حال بھی ایسے ہی ہوا جیسا فرعون کی اولاد کا، فرعون اور اس کی قوم کا جو اولاد ہوا۔ والذین من قبلکم، اور جو اس سے پہلے لوگ تھے، فرعون سے پہلے جو نافرمان تھے، ان پر جس طرح عذاب آیا، ان کافروں پر بھی اس طرح عذاب آیا۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، گرفت میں لے لیا۔ ان اللہ قوی، بے شک اللہ بڑی طاقت والا ہے، شدید العقاب، اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ کیوں ان پر عذاب آیا؟ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کا یہ دستور ہے، لم یک مغیرا نعمتا، وہ کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا، انعامہا، جو اس نے اس قوم کو دی ہو، لم یک مغیرا، وہ تبدیل کرنے والا نہیں ہوتا، نعمتا، کسی نعمت کو، انعامہا، جو اس نے کسی قوم کو دی ہو، انعامہا علی قوم، جو اس نے کسی قوم کو دی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں۔ اپنی حالت جب وہ خود تبدیل کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ان کے اپنے اعمال ایسے تھے کہ ان سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں اور ان کو عذاب کا شکار کرا دیا۔ کداب آل فرعون، اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسے ہوا جیسا کہ فرعون کی قوم کا، والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کا جو حال ہوا۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اپنی آیات کو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سارے کے سارے ظالم لوگ تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقین جانو اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں سے سب سے بدترین لوگ، ان شر الدواب، دواب دابہ سے، دابہ کہتے ہیں من یدب الارض، جو زمین کے اوپر چلنے والا ہو، تو زمین پر چلنے والے سارے جانداروں میں سے سب سے بدترین لوگ عند اللہ، اللہ کے ہاں کون ہیں؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کو اپنایا، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لانے والے۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے یہ معاہدہ کیا، آپ سے معاہدہ کیا، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر انہوں نے ہر بار اپنے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ وہم لا یتقون، وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ یہاں اس سے مراد یہود ہیں۔ مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کی حمایت بھی نہیں کریں گے۔ تو ان یہودیوں نے اس موقع پر خفیہ طور پر کفار کی اور مشرکین کا ساتھ دیا اور ان کو مختلف قسم کی خبریں پہنچائیں
تو اس لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے عہد اور معاہدے توڑ رہے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر یہ کسی جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں، یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر یہ لوگ کبھی جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو صحیح سامان عبرت بنا دو، اور جو ان کے پیچھے ان کو بھی تتر بتر کر ڈالو، یعنی جو مشرکین ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی خوب جو ہے نا سزا دو، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں، ان کو پتہ چلے، یاد رہے کہ کن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تمہیں کسی قوم کی بدعہدی کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو تم معاہدہ ان کی طرف سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ یہاں سے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کسی سے بدعہدی کا تمہیں خطرہ ہو تو پھر بغیر ان کو بتائے ان پر حملہ نہ کرو، بلکہ واضح طور پر بتا دو کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ بدعہدی کرو گے، لہذا ہم آپ سے معاہدہ توڑنے کا اعلان کرتے، تو معاہدہ توڑنے کے اعلان کے بعد ان کے اوپر حملہ کرو، ایسے اچانک حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ، اگر تمہیں کسی قوم سے اندیشہ ہو خیانتاً بدعہدی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو وہ معاہدہ ان کی طرف صاف اور سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بدعہدی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے، اس لیے تم نے بدعہدی نہیں کرنی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ وہ سبقو، وہ بھاگ نکلے، جنگ بدر سے جو بھاگ نکلے تھے بچ کے، اور یعنی اس جنگ کے اندر 70 ان کے سردار مارے گئے، اور کچھ ایسے تھے جو بھاگ نکلے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے، انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کسی صورت۔ اور پھر مسلمانوں کو ان کے خلاف زبردست قسم کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا کہ تم ان کے لیے جتنی قوت تم کر سکتے ہو اس کو جمع کرو، وَأَعِدُّوا، اور تیار کرو تم ان کے لیے، مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، مِّن قُوَّةٍ، طاقت اور قوت، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم بنا سکتے ہو بنا لو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس کے ذریعے تم اللہ اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو، ان پر ہیبت طاری کر سکو۔ تو یہاں سے اسلحہ بنانے کا حکم دیا گیا، اسلحہ جمع کرنے کے لیے، اور اس کی کوئی تعیین نہیں کی کہ صرف تلواریں تیر، بلکہ ہر زمانے کے اعتبار سے بم، ایٹم بم، دشمن کے اوپر روب ڈالنے کے لیے جتنا اسلحہ ہو سکتا ہے وہ تیار کرنے کا اور بنانے کا، اور جس طرح کی ٹیکنالوجی کا حصول ممکن ہے وہ حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور فرمایا کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ جس کے ذریعے تم اللہ اور اپنے دشمن کے اوپر ہیبت طاری کر سکو، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ بھی جو تمہارے دشمن ہیں، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو گویا مسلمانوں کو ایک قسم کا اشارہ دے دیا کہ ابھی تو مشرکین کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو رہی ہے، بعد میں اور بھی تمہارے دشمن نکل کھڑے ہوں گے، جیسے رومی تھے، انہوں نے آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، یا اور قبائل والے تھے، تو اس طرح پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے خلاف بھی اپنی قوت اور طاقت جمع کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفَّ إِلَيْكُمْ، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں کفار کی طرف سے اگر صلح کی پیشکش ہو تو اس صلح کی پیشکش کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکے، فَجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، یقین رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ تمہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تمہارے لیے کافی۔
اس لیے مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لو، اور پھر صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد اگر وہ دھوکہ دیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔ وہ الذی، وہ اللہ ہے، ایدک، جس نے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے، والف بین قلوبہم، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ یعنی مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کچھ مہاجر ہیں، کچھ انصار ہیں، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دی کہ ایک دوسرے کے اوپر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ما الفت بین قلوبہم، لو انفقت، اگر تو خرچ کر لیتا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کی دلوں میں ایسی محبت پیدا نہ کر سکتا جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے۔ یعنی دنیا جہان کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ان کے دلوں میں وہ محبت پیدا نہ کی جا سکتی تھی جو اللہ نے ان کے درمیان ڈال دی۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی۔ بس ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور مومنین تمہارے لیے کافی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی، مومنوں کو جنگ کے اوپر ابھارو، جنگ کی ترغیب دیں، جہاد کی، اور جہاد کی طرف ان کو بلائیں۔ اور آگے یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کا لشکر 1 گنا ہے اور دشمن کا لشکر 10 گنا ہے تو اللہ اس 1 گنا کو 10 گنا کے اوپر غلبہ نصیب فرمائیں گے، پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ان آیات میں تو یہ کہا گیا کہ اپنے سے 10 گنا لشکر کے ساتھ بھی مسلمانوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن اگلی آیت میں اس اصول کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کے لشکر سے دشمنوں کا لشکر 2 گنا ہو تو مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں، ان سے مقابلہ کریں، لیکن اگر وہ 2 گنا سے زیادہ ہوں تو پھر اجازت ہے کہ وہ جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں صابرون جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکم منکم 100، اور اگر تمہارے 100 آدمی ایسے ہوں، یغلبوا 1000، تو وہ 1000 کے اوپر غالب آ جائیں گے، من الذین کفروا، کافروں کے 1000 لشکر کے اوپر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ کافر ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تمہیں غلبہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگلی آیت میں اس میں تخفیف کر دی اور فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، فَإِن یکم منکم 100 صابرۃ، پس اگر 100 ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں تمہارے ساتھ، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکم منکم 1000، اور اگر تمہارے اندر ایسے ثابت قدم رہنے والے 1000 لوگ ہیں، 1000 ہیں، یغلبوا 2000، تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، یہاں سے جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ جنگ بدر میں 70 ان کے جو سردار تھے وہ مارے گئے اور 70 قریشی افراد جو تھے وہ گرفتار ہوئے، ان کو جنگی قیدی بنا کر مدینہ منورہ میں لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، چونکہ انہوں نے مسلمانوں پر وہ مظالم ڈھائے ہیں کہ اس کے جواب کے طور پر ان کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ لیکن دوسرے حضرات صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے،
فدیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو قیدیوں کے بدلے میں لے لیا جائے، تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب چونکہ زیادہ تر صحابہ کی رائے وہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ نے اس فیصلے کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس جنگ بدر کی حکمت ہی یہ تھی تاکہ ایک مرتبہ کفار کی طاقت اور ان کی شان و شوکت کا زور ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کی ہیبت ان پر طاری ہو جائے۔ لہذا ہونا تو یہی چاہیے تھا، جس طرح حضرت عمر نے رائے دی کہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں، دنیاوی مال لینے کے بجائے ان کے سر قلم کر دیے جائیں، ان کے خون بہا دیے جائیں اور ان کے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ نہ کیا جائے، تاکہ ان کا عبرتناک انجام ہو اور دوسروں کے لیے جو مسلمانوں کے دوسرے دشمن ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ہیبت طاری ہو جائے اور ان کو بھی سبق مل سکے۔ لیکن ساتھ ہی آگے کہہ دیا کہ اب چونکہ تم نے کر لیا ہے لہٰذا اس کی اجازت ہے، اور ان سے جو فدیہ لے لیا وہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، ما کان لنبی، کسی نبی کے شایان شان نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس کوئی قیدی رہیں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں ان کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، ان کو نشان عبرت نہ بنا چکا ہو۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، لہذا تمہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اقتدار والا، حکیم اور صاحب حکمت بھی ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر پہلے اللہ کی طرف سے تقدیر میں کچھ معاملہ لکھا نہ جا چکا ہوتا، یعنی ان قیدیوں میں سے بھی کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہوں گے، یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان کے اوپر بھی اور تمہارے اوپر عذاب آ جاتا۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے سبق پہلے نہ آ چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم، تو جو راستہ تم نے اختیار کیا، لمسکم تمہیں چھو لیتا، عذاب عظیم، کوئی بڑا عذاب تمہیں پہنچ جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، اب اللہ نے تمہیں اجازت دے دی، لہٰذا فَكُلُوا، اب تم کھاؤ، مما غنمتم، جو غنیمت میں سے تم نے حاصل کیا، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ مال کے طور پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، جو تم لوگوں کے ہاتھوں میں قیدی ہیں ان سے یہ کہہ دو، یعنی ان قیدیوں میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے یہ کر دیں کہ اگر صدق دل سے ایمان لا رہے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی فدیہ تمہیں دینا پڑے گا، فدیہ دے دو اور پھر اس کے بعد تم بے شک مسلمان ہو جاؤ، اور یہ جو تم فدیہ دو گے اللہ کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ بھی بدر کے قیدیوں کے طور پر آپ کے حضور پیش ہوئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں فدیہ دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ اپنا فدیہ بھی دیں گے، اور اپنے بھتیجوں کہ عقیل اور نوفل، دو ان کے بھتیجے بھی قیدی تھے، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا فدیہ بھی دو تو تم تینوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں اتنی رقم کہاں سے لاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وہ رقم کہاں ہے جو تم نے اپنی اہلیہ ام الفضل کے پاس خفیہ طور پر رکھی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عباس ہکا بکا رہ گئے کہ اس بات کا علم تو صرف ان کو اور ان کی اہلیہ کو تھا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ بات سن کر انہوں نے فوراً آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور حضرت عباس یہ فرمایا کرتے تھے بعد میں کہ اس وقت جو میں نے فدیہ دیا واقعی اللہ نے کئی گنا زیادہ کر کے مجھے واپس لوٹایا۔ تو یہاں اس چیز کا تذکرہ ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں ان سے یہ کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیر، اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا، یؤتکم خیرا منہا، تو تمہیں اس سے
بہتر عطا کرے گا، اس فدیہ سے، مما اخذ منکم، جو تم سے فدیہ لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش اور مغفرت فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر ان لوگوں نے تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو یہ اللہ سے پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو آپ کے قابو میں دیا، جس کی وجہ سے آپ نے ان کے اوپر قدرت حاصل کی، یعنی یہ قیدی بن کر آپ کے پاس آئے، اسی خیانت ہی کا نتیجہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکیم اور حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہاں سے کچھ اللہ نے وراثت کے احکامات ذکر فرمائے کہ جو تو ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے ہیں وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی ان کے اندر میراث جاری ہوگی، لیکن جو مکہ میں ان کے کافر رشتہ دار ہیں، نہ ان سے میراث ان کو مل سکتی ہے، نہ ان کی میراث ان کو مل سکتی ہے، اور جو مکہ کے اندر مسلمان بھی رہ گئے تو ہجرت چونکہ فرض ہو چکی ہے، لہٰذا ان کو بھی میراث میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو آپس میں والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو آباد کیا اور ان کی مدد کی، مدینہ میں ان کو آباد کیا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے والی وارث ہیں، ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں، مالکم، تمہارے لیے ان کی وراثت میں سے کوئی چیز نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو ان کی مدد کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ ہاں مدد تم کر سکتے ہو، وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ مدد ایسی قوم کے خلاف نہ ہو جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، تو جس کے درمیان معاہدہ ہے ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ویسے مدد کر سکتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوا بعد میں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور کفار کا معاہدہ ہوا تو کئی ایسے لوگ آئے جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور مسلمانوں کا دل پسیج کر رہ گیا، لیکن آپ نے ان کو واپس کر دیا اور ان کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ والذین کفروا، اور یہ جو لوگ کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے والی وارث ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کی وراثت ان کو مل سکتی ہے۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنة فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو آباد کیا اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی صحیح معنوں میں مومن ہیں، یہی پکے مومن ہیں، یعنی جو مدینہ میں آ چکے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد ایمان قبول کیا، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہوئے، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور وہ آپس میں، یہ اس کا وَأُولُو الْأَرْحَامِ کا تعلق پیچھے ہے کہ وہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو مہاجرین کے رشتہ دار ہیں، بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب میں وہ ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ بعضهم،
ان میں سے بعض اولا زیادہ حقدار ہے ببعض بعض کی میراث کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے، یہ فتح مکہ کے بعد یہ سورہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی وہی مضامین ہیں جو پچھلی صورت میں سورہ انفال میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اس صورت کا تکملہ کہا جاتا ہے، اور اس کے درمیان بسم اللہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو بسم اللہ اس کے شروع میں نہیں پڑھیں گے۔ بعض علماء نے مفسرین نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں کفار مشرکین اور منافقین سے برات کا اعلان کیا گیا اور ان کو خوب سبق سکھانے کا، تو اللہ رب العزت نے ان کو سبق سکھانے کے لیے اس میں آیات نازل فرمائی۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اس کی رحمت کا ایک عنوان ہے، اس لیے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شروع میں نہ پڑھا جائے۔ اور پھر اس میں ان مشرکین اور کفار کے ساتھ جو معاہدے تھے ان معاہدوں سے برات کا اعلان کیا گیا، اور پھر غزوہ حنین جو بعد میں پیش آیا اس کا کچھ تذکرہ یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا، اور غزوہ تبوک کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ، دو غزووں کو اہمیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، برات کا اعلان ہے، دستبرداری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے۔ یہاں پر تقریباً 4 قسم کا معاہدہ تھا جو مشرکین جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا وہ 4 قسم کے تھے۔ پہلی تو مشرکین کی وہ قسم تھی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ یہ 4 مہینوں میں اسلام لانا چاہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اسلام نہیں لانا چاہتے تو یہ جزیرہ عرب سے باہر نکل جائے، اور اگر ان دونوں کا انتظام ان سے نہیں ہو سکتا تو پھر ان کے خلاف بھی اعلان جہاد ہے۔ دوسری وہ قسم ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن اس معاہدے کی کوئی مدت متعین نہیں تھی، تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ ان کا معاہدہ 4 مہینے تک رہے گا، اس کے بعد یا تو یہ ایمان لے آئیں یا جزیرہ عرب سے باہر نکل جائیں، ورنہ تیسرا آپشن ان کے خلاف بھی جنگ ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ مشرکین تھے کہ جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور معاہدے کا پاس نہیں کیا، جیسے کفار قریش تھے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا، تو ان کے خلاف یہ کہا گیا کہ چونکہ اس وقت جو ہے نا ان کو یہ جو اعلان کیا گیا تھا یہ حج والے مہینے میں کیا گیا تھا، تو حرمت والا مہینہ اس کے بعد محرم بھی تھا، تو ان کو خود بخود مہلت مل گئی حج کی بھی اور محرم کی بھی۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد ان کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اور چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی کہ جن کے ساتھ ایک خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا، تو ان کے بارے میں یہ کہا، اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ اپنا عہد برقرار رکھتے ہیں تو ان کے سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، ان پر کوئی حملہ نہ کیا جائے، اور اگر کوئی بدعہدی ان کے سے سامنے آتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے نا ان سے معاہدے کو ختم کر دیا جائے اور ان سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا جائے۔ تو یہاں ان 4 قسم کا تذکرہ فرمایا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ برات کا اعلان ہے، دستبرداری کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان تمام مشرکوں کے خلاف جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ فسیحوا فی الارض، اے مشرکو فسیحوا فی الارض، زمین میں تم آزادی سے گھومو پھرو، 4 اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور یہ اعلان کیا گیا
حج کے موقع پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا اور یہ سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر آپ نے اعلان کروایا، اور بعد میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا. حضرت علی نے یہ اعلان کیا، چونکہ اس زمانے میں یہ ایک طریقہ تھا اور رسم اور رواج تھی کہ جو آدمی خود اعلان کرے یا اس کا کوئی رشتہ دار اعلان کرے ایسے معاہدوں کے توڑنے کا. تو حضرت علی چونکہ آپ کے رشتہ دار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے اعلان کروایا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے، برات کا اعلان کر دیا. فَإِن تُبْتُمْ، پس اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پر یوم الحج الاکبر کہا گیا، تو حج اکبر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو جمعے کے دن ہوگا وہی حج اکبر ہوگا. ہر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. ہاں جمعہ کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، چونکہ جمعہ کا دن وہ فضیلت والا دن ہے، ویسے ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہے. تو اس لیے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑے رکھا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہ بطور طنز کے کہا جا رہا ہے خوشخبری، ورنہ یہ تو ان کے لیے بہت بری خبر ہوگی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکوں کے جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے معاہدے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی، معاہدہ نہیں توڑا بلکہ معاہدے کے اوپر برقرار ہیں. ولم يظاهروا عليكم احدا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی کا ساتھ بھی نہیں دیا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو ان کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے معاہدے کو ان کی مدت تک پورا کرو. ان اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو، متقین کو پسند کرتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، مدت مقرر نہیں، ان کے بارے میں فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات لگانے کی جگہ پر گھات لگا کر بیٹھو. وَقُعُدُوا لَهُمْ، ان کے لیے بیٹھو، كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات لگانے کی جگہ پر، ہر جگہ سے ان کو نقصان پہنچاؤ. فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو معاف کر دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو پھر اس وقت تک ان کو پناہ دے دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے. یعنی ایسے مشرکین کو اپنی پناہ میں رکھ کر اللہ کا کلام سناؤ. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر اسے ان کی امن کی جگہ تک پہنچا دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے یہ فرمایا کہ ان کو صرف کلام نہ سناؤ بلکہ ایسی پرامن جگہ فراہم کی جائے کہ جہاں وہ بغیر کسی دباؤ کے اسلام قبول کر لیں. تو یہ بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالو بلکہ پرامن جگہ عطا کرو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی علم نہیں ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی معاہدہ باقی رہ سکتا ہے؟ کیفا، کیسے رہ سکتا ہے مشرکین کے ساتھ معاہدہ اللہ اور اس کے رسول کا؟ الا الذین عاہدتم، البتہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو.
جب تک وہ بدعہدی نہیں کرتے آپ بھی بدعہدی نہ کریں. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، لیکن دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر اگر غالب آ جائیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری اور کسی معاہدے کا خیال نہ رکھے. ان کی تو حالت یہ وَيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں، لا يرقبوا فیکم، تو وہ کوئی لحاظ نہ رکھیں، الا ولا ذمہ، نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی معاہدے کا. يرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں. یرزونکم، تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، بافواہہم، اپنی زبانی باتوں سے، وتابا قلوبہم، حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں. تابا، انکار کرتے، قلوبہم، ان کے دل، واکثرہم فاسقون، ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں خرید لیا، بیچ ڈالا. فصدوا عن سبیلی، اور وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے. انہم ساء ما كانوا یعملون، یہ بہت برے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں، ان کے اعمال بہت برے ہیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ پاس نہیں رکھتے، لحاظ نہیں رکھتے کسی مومن کے بارے میں، الا، نہ کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی معاہدے کا. اولئک هم المعتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو معاہدے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے. اگر یہ کر لیں تو پھر اپنے دل سے ان کی نفرت نکال دو. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہو. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تمہیں تانے دیے ہوں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے سرداروں کو، کفر کے سرغنوں کو ساتھ تم قتال کرو، جہاد کرو. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے شک قسمیں کھائیں، تو ان کے ساتھ تم جہاد کرو. کیوں؟ لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو وہاں سے، وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا. وہم بدؤوکم اول مرہ، اور جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کی، ابتدا کی. وہم بدؤوکم، انہوں نے ابتدا کی، اول مرہ، پہلی مرتبہ. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوہ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ان کی کوئی رعایت نہ کرو. قاتلوہم، ان کے ساتھ جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دلوائے، ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اللہ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، تاکہ ان کافروں کو سزا ملے تو مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل کی کڑھن بھی دور کر دے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ، اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا، یہاں سے ان نئے مسلمانوں کا تذکرہ کیا جا رہا جو ایمان لائے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ایمان لاؤ اور پھر کسی جہاد میں شریک نہ ہو اور اللہ تمہاری آزمائش نہ کرے. ام حسبتم، بلا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے، ان تترکوا، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ یہ ظاہر نہیں کرے گا کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے. ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور
تم نہیں بناتے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو رازدار، واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ ما کان للمشرکین، یہ مشرکین جو مسجد حرام کے متولی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ جھوٹے، اس میں فرمایا کہ یہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، اس کے متولی تو ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا، وہ اس کے اہل نہیں، ان یامروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم، وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں، بالکفر، اپنے کفر کے وہ خود گواہ بنے ہوئے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اجعلتم سقایت الحاج، مشرکین کو اپنے جن نیک کاموں کے اوپر گھمنڈ تھا ان کی حقیقت ظاہر کر دی۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ اجعلتم، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے اس شخص کے برابر اپنے ان دو عملوں کو؟ کمن، اس کی طرح، آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں کرتے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ درجے میں کہیں بڑھ کر ہیں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور خوشنودی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان باغات کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، لا تتخذوا آباءکم، تم نہ بناؤ اپنے آبا کو، اپنے والدین کو، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنے سرپرست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کرے، اگر وہ کفر پر ہیں تو پھر ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ بھی ظالم ہوں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہاں مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وتجارت، اور وہ تجارت، وہ بزنس، تخشون کسادہا، جس میں گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن، اور تمہاری وہ کوٹھیاں، تمہارے وہ محلات، ترضونہا، جنہیں تمہیں جو بہت پسند ہیں، یہ ساری چیزیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، زیادہ پسند ہیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کے وجہاد فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر یہ چیزیں زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو کیا کرو؟ فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی منزل تک نہیں پہنچاتے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یہاں سے جنگ حنین کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے بنو حوازن،
وہ اپنے مالک، اپنا جو ان کا سردار تھے مالک بن عوف ان کا نام تھا، ان کی سرکردگی میں مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کر رہے ہیں اور لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا ایک ایلچی بھیجا اور اس کی تحقیق فرمائی۔ آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت جو دشمن تھا ان کی تعداد تقریباً 24,000 یا 28,000 تھی، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 14,000 تھی۔ پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں لشکر مسلمانوں کا نکلا، تو انہوں نے وہاں پر حنین کے مقام پر یہ آپس میں لڑائی ہوئی، تو مسلمانوں نے اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم تو آج جیت کر ہی رہیں گے، تو ابتداء مسلمانوں کو کچھ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر آخر میں اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو یہاں سے اس جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بہت سارے مقامات پر تمہاری مدد کی۔ ویوم حنین، خاص طور پر حنین کے موقع پر، حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اچھی بھلی لگ رہی تھی، کثرتکم، تمہاری تعداد، تمہاری کثیر تعداد، فلم تغنی عنکم شیئا، تو وہ تمہارے کچھ کام نہیں، فلم تغنی عنکم، وہ تمہارے شیئن کچھ کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ تم نے موڑ لیا۔ وہ یہ ہوا کہ اچانک ان کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کے ایک لشکر پر حملہ کیا، تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ گھاٹی کے اندر پھنس کر رہ گئے، تو وہاں سے پیچھے ہٹے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ ان کو جا کر آواز دے کر بلائیں، بلکہ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان کو کہا جا کے آواز دے کر بلائیں، تو انہوں نے آواز دی۔ اب وہ سارے تیر انداز واپس آئے اور ایک دم انہوں نے حملہ کیا، تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے سکینہ، اطمینان اور سکون نازل کیا اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مسلمانوں پر، مومنین پر، وانزل جنودا، اور اللہ نے ایسے لشکر اتارے، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آئے، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ ایسے کافروں کا بدلہ ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اللہ جس کو چاہے اس کی توبہ قبول کرے، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ، پھر اللہ توبہ قبول کرے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، عَلَى مَن يَشَاءُ، جس کی چاہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک لوگ تو سراپا ناپاکی ہیں، بے شک یہ مشرک ناپاک ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ اس حج کے موقع پر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یہ حج کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ فلا یقرب المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور یہاں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ ان مشرکوں کو اگر نکال لیں گے تو مسلمانوں کی معیشت کا کیا بنے گا، تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، تم قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ ہی وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین کو اپنا حق دین مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب عطا کی گئی، یعنی اہل کتاب، حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ تو اہل کتاب کے بارے میں حکم دیا کہ ان سے جزیہ لو، ٹیکس لو، عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، وہم صاغرون، یا پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں۔
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب یہاں پر یہودیوں کا بھی کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے اور عیسائیوں کے عقائد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم. یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل. یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں. پہلے والے جو کافر ہیں ان کی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. انا یؤفکون. یہ کہاں پر اوندے بھٹکے جا رہے ہیں, بہکے جا رہے ہیں. اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو, یہودی علماء, ورهبانهم راہبوں کو, اربابا من دون اللہ, اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا. خدا بنا لیا کیا مطلب؟ کہ ان کی ہر بات کی پیروی کرتے ہیں چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو. والمسیح ابن مریم. اور مسیح ابن مریم کو, عیسیٰ ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا. وما امروا. حالانکہ انہوں نے نہیں حکم دیا تھا الا مگر لیعبدوا الہ واحدہ, کہ وہ عبادت کرے ایک اللہ کی. لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سبحانہ, وہ پاک ہے. عما یشرکون, ان کی مشرکانہ باتوں سے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کافر یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. حالانکہ اللہ کو ہر بات نامنظور ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر دے, اپنے نور کی تکمیل کر دے. اس کے اوپر اللہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگرچہ کافروں کو یہ بات بہت بری لگے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا. وَدِينِ الْحَقِّ. اور سچا دین دے کر بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تاکہ وہ تمام دینوں کے اوپر اس کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو. یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو. ان کثیرا من الاحبار والرہبان. بے شک یہودیوں کے بہت سارے علماء اور راہب لا یأکلون اموال الناس بالباطل. لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. جس دن اس دولت کی وجہ سے جہنم کی آگ ان پر گرم کی جائے گی. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. فَتُكْوَى بِهَا. تو اس مال کے ذریعے داغا جائے گا. جِبَاهُهُمْ ان کی پیشانیاں, وَجُنُوبُهُمْ ان کی کروٹیں, وَظُهُورُهُمْ اور ان کی پیٹھیں. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. یہاں پر ان کفار اور مشرکین نے اللہ کے 12 مہینوں کے اندر کچھ تبدیلی کر رکھی تھی. جب ان کا دل ہوتا اشر حرم میں, وہ جہاد کو, وہ لڑائی کو تو درست نہیں سمجھتے تھے, لیکن جب لڑائی کرنی ہوتی تو کہتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے سفر کا مہینہ پیچھے کر دیا, تبدیل کر دیا. تو وہ آگے پیچھے تقدیم و تاخیر کرتے تھے. ان کی اس بری عادت کے بارے میں اور عقیدے کے بارے میں بیان کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض. اور یہ اس دن سے چلے آ رہے ہیں جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. منہا 4 حرم. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور وہ 4 مہینے بتا دیے تھے, رجب, ذی الحج, ذی القعد اور محرم. ذالک الدین القیم. یہ سیدھا سیدھا تقاضا ہے دین کا. فلا تظلموا فیہن انفسکم. لہذا اس معاملے میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وقاتل المشرکین کافہ. اور سارے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو. کما یقاتلونکم کافہ.
جیسے وہ سب تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا نظریہ تھا، اس کو وہ نسی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس کے لیے جو ٹرم استعمال کرتے تھے یا جو اصطلاح استعمال کرتے تھے وہ نسی تھی۔ تو فرمایا انما النسیء، یہ نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں ایک مزید اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یحلونہ عاما، وہ اس عمل کو ایک سال حلال قرار دیتے ہیں۔ ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ گنتی پوری کر لیں ان مہینوں کی جو اللہ نے حرام کیے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور حلال قرار دیں اس کو جو اللہ نے حرام قرار دیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے، خوشنما بنا دیے گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتے۔ واللہ، اور اللہ نہیں عطا کرتے، لا يهدي، ہدایت نہیں دیتے، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وہ حضرت مولانا عبد القدوس محمدی صاحب پڑھائیں گے۔